Thank you, President Shahabuddin. It is a real honor, and on behalf of the entire university, it's my pleasure to welcome all our attendees, but in particular to welcome Prime Minister the Honorable Mr. Anwar Haq Kakar to the Agha University for this very interactive session. Your Excellency, Mr. Kakar, thank you so much for being with us. Thank you for having me. Mr. Kakar, I'll start with a very brief comment to elaborate on what the President has said. We're celebrating 40 years at the Agha University, which was founded in 1983. And we're really committed to the development of human capacities, both through the discovery and dissemination of knowledge and the application of it, which has really, we've had the privilege of transforming the landscape of healthcare and education, not just in Pakistan, but indeed the region. And the driving force, as the President pointed out, is really our students. And we're proud to have students from the entire landscape of Pakistan, but also representing various programs in the Faculty of Health Sciences, the Medical College, the School of Nursing and Midwifery, the Institute for Educational Development, and our Faculty of Arts and Sciences. And these are undergraduate as well as graduate students. I'm really looking forward, and I hope you are too, to having this conversation with all of them today. Your Excellency, if you'd like to start by saying a few words, and then we'll open it up to the students. Well, thank you so much. Thank you so much for having me. And Mr. President, as you were saying that you are quite excited to receive me here, I'm probably more excited to interact with these students this morning over here, and I've been looking for this day for the last many, many weeks, because we were engaged in this conversation to come to Agha University for last few months. I wanted to allocate more time to the students so they can challenge me more with their potent and pertinent questions rather than doing the spoon feeding. But I'll do the ritual, I'll do the initial remark part. I was in my alum mater yesterday, Caretaker College cohort. Educational institution and education have always been very close to my heart. Well, my heart, the Arabic word qalb, which has been applied for it, is about. Is there any issue with the? Yeah, you can sort it out. Don't worry. Where is the laptop? Right. Hello, hello. Is it okay? Okay. Get these small tips and advices, so don't worry about it. It's all official protocol, to which I'm not that familiar, but anyways. So yeah, reading, understanding, expressing, knowing, realizing, learning, these are the words which I always fancy and fantasize. Be it in medical sciences, natural sciences, social sciences, I've always taken keen interest to know, to understand, to appreciate. And that drive have always kept me close to the educational institutions. And I've been very fortunate. I've never attended a formal degree course in my life. I've done my graduation as a private student and attended my master's degree also as a private student. But I was very fortunate to have exposure of Harvard, Oxford, Berkeley, Yale, LUMS, quite infamous LUMS interaction last time, but anyways, LUMS, now Agha Khan, you know. So these educational institutions all around the globe have always attracted me. My own understanding of human history, of last 5,000 years documented history I'm referring to. If you closely try to monitor what has happened, the initial endeavors of the Greeks on that small city-states, which lasted more or less by the end of Aristotle, era, initiating with the sophists,
the creation of the knowledge was in very embryonic stage. But that embryonic stage has more or less provided the entire foundation for the rest of the civilization to be erected. And then you have got these 1500 years of dark ages, and then you have a glimpse of Reformation, Italian Reformation, and then Renaissance. And here we are today as we are. And we are speaking and communicating with all these modern tools, treating our patients in a manner which is unprecedented. The life expectancy has grown. So all which Mr. President was telling me in our initial brief this morning, that as the founder of this institution, he had an inspiration from one word, ikra. So read. When it was revealed to read, to me, it seems as all the five senses along with the audible one were instigated, were stimulated, that they should be brought in application. Because just read is not an end in itself. Read and do what? Read is not an end in itself. So it has to have a meaningful objectivity. As Iqbal famously once said in Persian, that Guft Adam Yazdara Ham Chuni Nast Digar Hich Mago. God asked Adam that it is like this, and don't say anything else. Adam Guft Ham Chuni Nast in Ham Chuni in Boshat. He replied that yes, it is like this. Would it remain like that? So that sense of inquisitiveness of Adam is what God tries to stimulate. He encourages it, or her. And at times puts conditions so that he can defy those conditions, he can flout those conditions, and have that lovely journey of exploration and discoveries. And for this entire universe was created. To know, to understand, to appreciate. It is not, we are not here just for consumption. Material consumption I'm referring to. And there is a misconception with the very word of risk also, that risk is only associated with our material sustenance. Risk primarily is an aspect of knowledge you receive. We are all marzook. We receive knowledge. And in this short span of time, it is not just the material sustenance which is allocated. One can be fortunate and lucky, feel lucky about it. It is the kind of a knowledge you receive in this allocated time. And if you are deprived of that, you are experiencing poverty. Poverty needs to be defined and redefined. So with all this journal observation and statement, I think so let's have more interactive and challenging question and answer session. And let's see what is there for me lying. Thank you. Thank you, Your Excellency. With those really insightful and opening remarks, and the gauntlet has been thrown. So with that challenge, we'll open it up to our students of the Agha Khan University. I will request the students to put their hand up, whoever would like to ask the first question, and we will ask them to rise. I see a student there in a black suit. If you could please stand up and ask His Excellency your question. And kindly introduce yourself with the area you come from. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Tanzel Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar, Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Agha Khan University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us, right? So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From
1947 سے لے کے اب تک ہمیں کنسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کہ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے آئین میں ہمارے لیے پاکستان کو ہم سٹیزن قرار نہیں دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم 2000 آرڈر آف 2018 ایکٹ کے تحت اس میں کیا کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان کے سٹیزنس ہیں, رائٹ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1947 میں آزادی ہوئی, اس کے بعد ہم کشمیر سے الگ ہوئے تو تب سے لے کے اب تک وی آر ناٹ گیون دی فنڈامنٹل رائٹس ٹو اس. سو وین ایور اف وی آر ناٹ دی پارٹ آف پاکستان, جب کہیں بھی ہم اکٹھے ہوتے اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, اپنی سبسڈیز کے لیے, تو گورنمنٹ اسٹیٹ کیا کرتی ہے, شیڈول 4 کے تحت اینٹی ٹیررزم ہم پر لاگو کرتی ہے اور ہمیں دھکیلا جاتا ہے, سپریس کیا جاتا ہے, جو کہ بہت مشکل واقعہ ہے. تو لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک واقعہ ہوگا چلاس حدود کے, اس میں آپ کو علم ہے یعنی, تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, لوگوں کو انوسنٹ پیپلس کو مارا جاتا ہے دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت. تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کا خون بھی ہو جائے تو وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس کو انکوائری کر لے, لیکن اب تک کوئی وہ نہیں ہوا. ہمارے ایک ماں وہاں پہ تھی جس نے 6 گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے سیو کر لیا. ابھی دیکھیں ہم گلگت بلتستان سے اپنے افواج کو بھیجتے ہیں محاذوں پر وہ سیو کرنے کے لیے. ابھی ہم نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہماری مائیں بھی گولیاں کھا رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر ہم سے الگ ہوئے, کشمیر کو ایک کنسٹیٹیوشن ایک سیٹ اپ دے دیا, ان کو ایک پرائم منسٹر دے دیا, ان کو ایک یونیورسٹی دی, میڈیکل یونیورسٹیز دے دیے, ان کو ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز دی, لیکن گلگت بلتستان کو کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. وہاں پہ جھنڈے دیے گا, گلگت بلتستان کو لاٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ایک اچھی میڈیکل یونیورسٹیز نہیں دے دی گئی, ہماری سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروٹیکشن دے, سیکیورٹی دے, فوڈ دے دے, لیکن I'm so sorry. Let's come to the question so that we can yeah, I am coming to that, right, ma'am. So لیکن اگر اسٹیٹ یہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں آٹونومس کر لے, ہمیں الگ کر دے. وی وانٹ ٹو بی سیپریٹ نیشن اینڈ وی ول بی یور فرینڈس ایز گڈ فرینڈس. سو مائی کوشچن از دیٹ ویئر از دا سوشل جسٹس, وائی وی کانٹ گیو ان دا سوشل جسٹس. ہم کہیں بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا, فریڈم آف اسپیچ وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے, ہمارے نواز خان جی, ان کو اندر ڈالیں گے. وی وانٹ سیکورٹی فار دیم ایز ویل. تو ہمیں سیکورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس. عمران ریاض خان کو منہ بند کیے جاتے ہیں, عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس. وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. سو پلیز. You're done? Okay. So you're done. First of all, میں آپ کے ایاک نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے, اور ذات سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں at times it is not your intellect or understanding which is the problem, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے نیچے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے, اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو رہی ہوتی. میرے بھائی, میری جان, گلگت بلتستان is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, مختلف ایکسپیرینسز کے تحت پرنسپلٹیز کی انکارپوریشن ہوئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو کوئی جان, بابا یا خان یا جو بھی نام ہے, میں کسی کے نام کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلینڈ کوئی 5000 سال کا تجربہ ہے, جرمنی 6000 سال کا تجربہ ہے, اٹلی 9000 سال کا تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اٹالین یونیفیکیشن آلموسٹ 170 ایئرس کی ایکسپیریمنٹ. آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا, اٹلی نہیں ملے گا. آپ کو
ہسٹری میں فلورنس ملے گا، اٹلی نہیں مل رہا، ملان ہے، اٹلی نہیں ہے. اسی طرح جرمن یونیفیکیشن ہے، اس طرح یو کے کی یونیفیکیشن ہے، اس طرح پاکستان کی ہے. جو انڈین یونین ہے انڈر برٹش راج بھی نا، یہ ایک دن میں برٹش راج نہیں بنا تھا. یہ کوئی مور اور لیس 150-200 سال ان کو لگے اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے. آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو مہاراجا ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی؟ اس طرف زارسٹ راشیا تھا، اس طرف برٹش امپائر تھی، اور وہ اس اسٹریٹجک ایریا کو اس طرف سنگسیانگ کا علاقہ تھا، اس طرف قزاقستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے یہ علاقہ تھا. یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، آپ کو فریڈم آف اوپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا آپ کو. یہ تو آپ کا آرگومنٹ ادھر ختم ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو، ماڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، میں نے نہیں کی. اچھا اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس میں وزن کم ہو جاتا ہے، ہوگا کم وزن ہوگا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تحت اس ملک کی ہماری اپنی چیکرڈ ہسٹری ہے، اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں. اگر جس دوران کی طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں اس دورانیہ میں یہاں پہ ایسے ایسے جرنلسٹ تھے ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے، اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجکلی انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اوور دا ایشو آف کشمیر. کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ جی بی یا ناردرن ایریاز جو ہمارا ہے وہ روایتی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. ایک ویو یہ ہے کہ نہیں ان کی اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. یہ آپ ڈومیسٹک کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آن دا کوسچن آف آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ یو این کے انٹرنیشنل فریم ورک میں کسی میٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر اسی فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا اس کو ایک ایز اے ہول ریجن آف کشمیر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مین وائل یہ سلوشن پاکستان میں بار بار اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی دا ٹائم وی ہیو دیٹ سیٹلڈ اسٹیٹس ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے، سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جائے، باقی فورمز پہ آ جائے، NFC میں بھی ان کا حصہ آ جائے. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے. دیٹ شوڈ بی سینر وائس. میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے، دوسری کی آوازیں آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے. لیکن اس میں ایلیمنٹ آف ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں، بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے
گولیاں بم کھا کے گئے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہیں، اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو. ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہے، ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی ہے، ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ، زبان کے نام پہ، نسل کے نام پہ وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے، لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، ایک میکانزم موجود ہے، ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ، وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے، وہ سندھ میں ہو سکتا ہے، وہ کے پی میں ہو سکتا ہے، پنجاب میں ہو سکتا ہے، آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں، that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. اس کے لیے مجھے certain principles یا procedures سے خود گزرنا پڑے گا، تب I would be or she would be allowed نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے جس کو سرجیکل پروسیجر کرنے کا یا وہ میڈیکل کوالیفیکیشن اس کی ہوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے. یس، اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پہ سمپتائز کرتا ہوں، اور گلگت کو انہانس سٹیٹس کے ساتھ، کم پاپولیشن ہے، بہت زیادہ ریسورسز ہیں، یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے. لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ تھا نا، اس میں جس کے تحت دو ڈومیننٹ پاکستان اور ہندوستان کے ہیں، اس میں صرف اور صرف یہ اختیار قانونی طور پہ دیا گیا تھا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے ساتھ. تیسرا اختیار تھا نہیں. اگر وہ تیسرا اختیار ہوگا تو ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف ہمیں جانا پڑے گا جو فی الحال موجود نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ کے اکابرین نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے ٹو جوائن اینڈ ریمین اینڈ اسٹے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، لیٹس اسٹرینتھن دیٹ اور نیشن بلڈنگ پروجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں. Thank you. My only request is to keep questions concise and articulate them briefly so that all of us will get an opportunity to ask our questions. If I see hands up again, I'll stay on that side. There's a young lady in pink. Wasila? You can get him. Assalamu alaikum, sir. Sit. Assalamu alaikum, sir. I'm Haq Kakar from Sheen, Balochistan. Oh, did you know her? No. I'm a fourth-year medical student here. First of all, I would like to express my gratitude for your presence here. It's truly an honor to have you address us. So my question is basically on the healthcare situation of Quetta. I know this topic has been brought on multiple occasions, but I think so it never got the required attention. So as we know, there was a recent outbreak of Congo virus in Quetta, and 12 or more healthcare workers of ours got infected, and unfortunately we lost few of them. And if I recall properly, there was a similar outbreak that happened in 2011. Yeah, carry on. And we lost two of our healthcare workers. So fast forward 12 years, and instead our healthcare to get to better or even remain stable, it has even gotten worse. So even during this recent outbreak, there was lack of necessary facilities to prevent the spread, to treat those affected individuals. We even didn't have the required timely availability of air ambulances and other facilities to shift those critical patients to a better tertiary care hospital in Karachi. And if it was there, maybe we would have saved those lives. So my question is, what are your plans, or what is the government planning to do about it? Or is this topic will be kept aside as it has been the case in the past? Thank you.
First of all, I'm so glad to see you, hailing from Pishin, from the same tribe, and you are having quite a remarkable contribution over here, and I'm very proud of that. Keep doing the good job, and inshallah we'll have a hospital in Quetta one day under your leadership. These are the challenges of the governance which we need to understand. You know, there was a political discourse for last many years and for almost many decades, if I would say it, that all the provinces wanted more autonomy. And as a result of that, 2008, we get 18th Amendment and the financial and political power that are transferred to the provinces. With a caveat that after that it had to be followed by a provincial finance commission. The process halted there, and we got an NFC, the 18th Amendment is there, the concurrent list from the federal government was diluted, and now all the provinces have got their more political and financial powers. And health is a devolved subject. Now when health is a devolved subject, what do? You can, well, of course, federal government to an extent can play some role, but when you have given all the money to the province, it is now their discretion that how do they spend it. I'm saying this with pain. I'm not enjoying it. I don't blot over. The kind of capacity we have at the provinces, particularly political and bureaucratic, is part of the problem. Is part of the problem. You do not see any kind of visionary leadership either in bureaucracy or in political class. So where is the planning section? I mean, you have got a hospital in the heart of the town, which is what? More than 100 years old, almost. It was constructed somewhere in 1920s or 1930s, early 1930s. For the population of 8,000 to 9,000 people. And now the documented, according to the census, it's 3 million plus population, and the conservative estimate, which is not non-documented, I think so the population is more than 5 million. And the same hospital is providing services, and with this devolution of the power, there is no vision how to magnify, how to amplify the services which is the need of the population. You're talking about the subspecialties and the rest of the ideas associated with it. We do not even have sense of basic health care. How do we do that? And one challenge is there's a scarcity of resource. The other is mismanagement of resource. We need 1,000 rupees, but we've got 100 rupees. And I mismanage those 100 rupees too. So that is the challenge. What do we do with that? It is directly related to our political system, our governance systems. As an individual, after 2 months when I would be retiring from this stint, how much I can do, it would be mere rhetorics or shallow slogans. That is part of the problem. If somebody wants to contribute, I think so they should come and participate in a responsible political process. Until and unless you do not have visionary and good individuals in politics, forget it. Then we will outsource it to these clubs, be it the club of popularity or dispopularity, whatever the case is. But the actual issue of governance would never be attended in this country. This is my honest opinion on that. Thank you. I turn to the center. There's a young man sitting behind. Please go ahead. If you can get a mic. Thank you so much, Honorable Prime Minister Sahab, ko visit AKU. My name is Vijay Kumar. I am from district Sangar. I am second year nursing student. Sir, my question is that as there is 5% quota for minority in the government job, but sir, as you know,
the minority are mostly belonging from the underprivileged area and they belong from the low socioeconomic. So sir, they hardly have access about the higher education. So sir, what you can do to maximum opportunity for them to compete to get higher education? کیونکہ سر موسٹلی جو ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ یا سر انٹریم جو سر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو سر وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کر کے اسکول کو لیفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ سر یونیورسٹیز کی فیس زیادہ ہوتی ہیں تو سر اس میں مائنرٹی اسٹوڈنٹس کم ہی پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں. تو سر اس کے لیے کوئی اقدامات آپ. تھینک یو وجے. ایک تو میں نے 2008 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دورانیے میں آپ کو ہر قسم کی کمیونٹی سے ووٹ کی اٹریکشن کی کوشش آپ کرتے ہیں. تو کوئٹہ کا اگر کوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ عیسیٰ نگری وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہماری بڑی تعداد میں رہتی ہے. جب میں وہاں جاتا تھا اور ان کو ریکویسٹ کرتا تھا ٹو کینوسنگ فار دا ووٹنگ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو سینیٹیشن کی جابز ہے اس میں مسلمس آ رہے ہیں اور یہ ڈسکرمنیشن ہے ہمارے اگینسٹ. تو مجھے آگ لگ جاتی تھی اور میں ان کو خوب سلواتے سناتا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے, کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے, تم سینیٹیشن میں پھنسے ہوئے. ایک تو کمیونٹی میں جو انفیوز کرنا ہے سینس آف کانفیڈنس, وہ سب سے بڑی بات ہے. You are not a minority, you are just someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. تم اتنے ہی ہو جتنا میں ہوں. میرا نام ماں باپ نے انوار رکھا, تمہارا وجے رکھ دی. تم سانگڑ میں پیدا ہوئے ہو, میں کان میں ترزئی قلعہ سیف اللہ سے میرا تعلق. ہمارے اضلاع مختلف, تم سندھی بولتے ہو, میں پشتو بولتا ہوں. ہمارے پاس وجے کمار ہے, وہ پشتو بولتا ہے. آپ کے پاس کوئی انوار ہوگا, وہ سندھی بولتا ہوگا. ایک تو جو ہمیں سوشل لیول پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف ریاستوں کے نام کے حوالے سے بھی سیاست میں ان کا استعمال ہوتا ہے. جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے اصول تھے وہ یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس میں ایکوالٹی تھی, برابری تھی, ذمہ داری کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک ہپوکریسی کے تحت, منافقت کے تحت ایک مسلمان کا اس وقت کا اس کا مسئلہ ایک ایماندار یہودی کے ساتھ پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی ریزولوشن کیسے کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. اس نے کہا یار مجھے نہیں پتہ, میں تمہارے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں, ان سے کراؤں گا. یہودی نے کہا. وہ جو میری طرح کا تھا اس نے کہا نہیں یار یہ تو میں پھنس جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جی وہ جو تم لوگوں کا لیڈر ہے اس سے کراتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اس سے نہیں کرا رہا. They eventually went there اور وہ اس یہودی کے حق میں ہو گئی فیصلہ, کیونکہ وہ میرٹ تھا. جب تک ہم میرٹوکریسی کو انکریج نہیں کریں گے, انفورس نہیں کریں گے, سم ٹائمز ایون پازیٹیو ڈسکریمنیشن خرابی پیدا کرتی. ہمیں مائنورٹیز میں ان کے کوٹے کو بڑھانے کے لیے سماج میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے, سوسائٹی میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں کھل کے یہ باتیں کرنی ہوں گی جو میں شاید آج اس بند کمرے میں کر رہا ہوں, ہمیں ہر جگہ پہ کرنی ہوں گی. اور وجے کو ویسے میں بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نرسنگ کے پروفیشن کے ساتھ میری بڑی جذباتی وابستگی ہے اور میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا موسٹ نوبل پروفیشن. کاش ہم نرسنگ کو وہ احترام اور وہ سٹیٹس دے سکتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ جو آپ ڈاکٹر ہیں وہ یہ تو صرف پیشنٹ کو 2, 4, 8, 10 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ وارڈ سے نکل جاتے ہیں. میں اتنا بھی نہیں کرتی. They are handed over to the nurses. They are the one who take care of patients and they are the one who are responsible for the so-called nursing care.
और it is one of the most well paid, well respected, well received. जो बड़े बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त अमेरिका में, यूके में हैं, वो खुशकिस्मती समझते हैं कि किसी नर्स से शादी हो जाए, उसका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है. और एक हमारे यहाँ पता नहीं हमने इस प्रोफेशन के साथ क्या जुल्म किया हुआ है. तो तुम माइनॉरिटी से ज़्यादा अपने इस प्रोफेशन के लिए एडवोकेसी करो. योर आइडेंटिटी एज अ नर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर आइडेंटिटी एज विजय. और सोसाइटी को, स्टेट को इसमें किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए. जो भी कम्युनिटीज़ डिसएडवांटेज हैं उसमें इंटरवेंशंस होनी चाहिए ताकि वो इंक्लूसिवनेस आ जाए, वो इनकरेज हो. इसमें आपकी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का किरदार अदा करना चाहिए. जितने सेठ अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं ना, इनके साथ हम इंगेज करेंगे. जो खजूरें और छुआरे बेचते हैं हिंदुस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में, वो अपने एक हिस्से का शेयर जो है ना, वो इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए उनको डेडिकेट करना चाहिए. दूसरे कम्युनिटी में प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए. तो ऐसे अंदाज में सोचना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो. लेकिन आई एम फुली फॉर इट. एज अ नर्स एंड एज अ विजय यू शुड ग्रो टू द एक्सेलेंस ऑफ योर लाइफ. I'm a researcher, so we shouldn't discredit all the physicians who do honorable work. Sitting right behind the president, there is a young lady. बैठो आराम से, कोई उठने की जरूरत नहीं है. आराम से अपनी जगह पे बात करो. Assalamu alaikum, sir. My name is Myra Mubashir and I'm a year 1 MSPH student here at AKU and I belong from Punjab. That's a Masters of Public Health. Public health, okay. Yes. So, sir, as we navigate through this economical crisis and as somebody who's looking forward to staying here in Pakistan and working here, I want to ask, what is the government's vision to promote public health research in Pakistan, and are there any policies or initiatives in place to promote research within this realm? Well, if I give you a specific answer to the public health research, probably it would be based on rhetoric without having real information, because this is not one of the area which is under my prime responsibility. I have delegated this to a ministerial position of Minister of Health and then so on and so forth. But if you ask me that is there any requirement for it, of course it is. It's one of the most important areas. चाहे वो prevention की सूरत में हो, other than that हो. But specifically, if I would be able in a position to give you or enlighten you about a policy, right now I can't do it, but I'm more than happy to share with your moderator or administration, and we can give you the latest status, what is going on, and if there is any feedback and input on that, we would also welcome that. Okay? Thank you. I would really like someone from one of our educationists to perhaps ask a question. There's a gentleman there. If you thank you so much. My name is Suhail. I'm PhD Thoda sa student. mic, please open. I'm PhD student at KUID, Khan University Institute for Educational Development, and I am from Mardan, Khyber Pakhtunkhwa. Oh, good. So we got GB, we got Balochistan, KP, Punjab. Wow. And the gender representation. What a random fix. So first of all, sir, thank you very much for giving us this opportunity. In fact, it's very few people have such type of opportunity to directly interact with the policy makers, even in fact the leader of the state. So thank you very much. Sir, I have 2 questions, and I would request you to please, if possible, respond to both of the 2 questions. And so I'm not from the political background, I'm from the education, so the question are only related to education. Okay. So the first question is related to education crisis in the country of Pakistan, and how it is a future national security threat for the country. Sir, recently there were an international examination of trends in international maths and science study, where international global countries have participated, and Pakistan got 2nd position, but from the bottom.
So which means that a very rare few students or currently enrolled students in schools have like the ability to understand maths and science. There is another study conducted by the Agha University Institute for Educational Development, which also shows that overwhelming majority of Pakistani students have weak understanding in maths and science. And how the teachers are teaching, it's also in an outdated way. Now, if this country has to develop, अगर फ्यूचर में हमें इस मैथ्स और साइंस टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करना है, और जिस हमने देख लिया कि दुनिया के उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने मैथ्स साइंस को अच्छा किया, टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, तो हाउ कैन with this current crisis and maths and science in the country, don't you think it's a national security threat? And is there any way कि आपकी जो national security councils वगैरह की national security issues discuss होती है, have you ever discussed those such type of issue and what you have planned? So if you allow me, I can ask, just pose the short question. That is the short question. That is related to the quality of higher education, and especially in the time when there is a more emphasis on the expansion of universities in Pakistan. And on the other hand, there is a financial crisis in the universities. You must be aware, and the Peshawar University and the Balochistan University and many other universities, they don't have sufficient budget to give for the salary. So what the government is going, and recently in previous government we have seen that there was an amendment to establish new university. As a caretaker Prime Minister, how do you see and what would be your response? Thank you so much. I think so, very pertinent questions, both of them. The first time I've heard you stumped. I'm bold. The issue is that it's not that I don't have anything to say. But let me start with another Persian verse. You know, there was a famous Persian poet by the name of Mirza Abdul Qadir Bedil. And Bedil, according to the Iqbal, in the age of youth, God saved him from atheism, but it was Bedil. So Bedil is symbol of quite deep and profound poetry with beautiful metaphors. He says, Sukhanha dashtam az dastgaye ilm fan bedil. Sukhanha is a plural. That I have so much to say from the realm of knowledge and skill. He has differentiated between the two. Sukhanha dashtam az dastgaye ilm fan bedil. Bakhamoshi yakinam shud. I started believing in silence. Ke pur behuda me guftum, because I started talking nonsense. So with this pretext, I'm going to respond to both of your queries. Unfortunately, in this country, our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system, where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation, you allocate in the name of development billions and billions of funds to the member of the National Assembly and provincial assemblies, which, in my opinion, is quite criminal. What do? You have chosen a system which ensures the political positioning because of this constitutional arrangement. I am more interested about my trend on Twitter rather than understanding that what is the importance of science and mathematics for the real edifice of this nation, to which I claim that I am very much committed. So what do? Even if I portray myself that, I am the distinguished and the different one, would it make a difference? No. I'm just an individual.
an individual who's been assigned for a limited time span a task which I will do in whatever capacity I can, something good, something not that good, but I'll just retire to the dustbin of the history. But these questions which you are raising, they'll remain. And we do not have any strategic clearance and direction on that. And that is part of the tragedy. Yes, there is a realization when you interact with the people who are responsible for the national security of this country. We do discuss these things on different forums, but those discussions are not translated because of the kind of the political arrangement you have in this country. The discussions are about the constituency-based, what is the whole political discourse at this moment? We are just having elections around the corner. Have you seen any mainstream talk show on this topic, that what is the level of understanding of mathematics and science in this country? From all your private media outlets. There is an era of vlogs these days. Have you heard any of the vlog on this topic? So you are a lone individual raising a question and I'm a lone individual responding to that. वो क्या था कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, वो वाली कैफियत है. जनरली मुझे स्पेशलाइज्ड या इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स में ये रियलाइजेशन होगी है, लेकिन इट इज़ नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड एज अ पॉलिसी, एज एन इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ द चैलेंज. मुझे जितनी भी समझ हो, एहसास हो, अगर वो ट्रांसलेट ना हो उस इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसीज़ के, क्या फ़ायदा उसका. मैं बहुत खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ करके निकल जाऊँगा, आपसे अप्रिसिएशन ले लूँगा, लेकिन मेरे जो 7 साल का बच्चा है उसको 2 + 2 = 4 की समझ नहीं आएगी. वो जो टूल्स उसको चाहिए या बच्ची को वो मिलने चाहिए. इसके लिए एडवोकेसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत है. जो आपने अभी की है, यू हैव कंट्रीब्यूटेड. दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, ऑनेस्ट टू गॉड. आप अपने अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर अलाइंसेस बनाएं, बिकॉज दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच गेट अटेंशन आउट ऑफ अ मिशन, आउट ऑफ अ पैशन. जब तक आपको पैशन इसके पीछे नहीं होगा, nobody would listen. Jolt people, do something nasty, do something different, seek attention, ताकि लोग मुतवज्जे हों इस बात. ये वो छोटे छोटे टूल्स हैं जिसमें आप लोगों को you can knock and the sleeping souls like us may get awakened. But this is the state of affairs which I'm honestly sharing with you as much as I can. Your Excellency, this is a rich discussion and you can see the hands going up. So with your permission, we'll Please. Continue to take. I apologize. I actually can't see the people in the back. So, I mean, if I could just get you to get the mic to the gentleman who's standing right next to you or sitting. Ji, go ahead. Assalamu alaikum. My name is Amir Ibani. I'm a final year medical student. I was born in Japan and I was then brought up in Karachi since about 2010. So you were born in Japan? Yes. My mom is Japanese. MashaAllah. Yes. Ah. So my question, I'm a final year medical student. I am soon to graduate, inshallah, next year. And my question is about the lack of employment opportunities in Pakistan, the brain drain, the issue of brain drain in Pakistan, where I would love to work in Pakistan. I consider Pakistan my home. I've been here for all these years. But the issue is, you see this mass exodus of students just fleeing the country, seeking better opportunities in countries like the Middle East, in countries like the US and the UK. What do you think the government, what do you think you can do perhaps during your tenure in office about this issue? Thank you. Thank you. And first of all, don't consider it home. It is home. It's not just a consideration. And you are one of us, you know.
And I'm so happy to see you and someone like you who owns Pakistan in the way you are doing it. Please sit. I've been misquoted on the social media on this one also. So at this time I would be very careful what I have to say. I don't see this issue as in isolation. I try to be quite pragmatic about it, that why there's a mass migration from point A to point B. And migration has been throughout in human history a reality. The sedentary populations, they have moved from one place to another in search of different and challenging opportunities, driving the ambition to conquer. And then in this modern age, the economic immigration is the primary drive which take people from one place to another. Until and unless you do not have a developed, settled structure back home, there would be people who would be moving from point one to another. Why do these people go either to GCC or to UK or to US? If I have a 7 or 8 years old kid, I want him or her to have access to good education, good infrastructure, relatively secure environment. So these are the 3, 4, 5 factors which are driving people to choose their position of permanent stay. And if any of those indicators are not promising that much, whatever they call home, then you cannot halt this process. But this process is not eternal. It's not perpetual. It has its shelf life. In India, I've been trying to give explanation on this account that in early 60s, people immigrated towards the Western Hemisphere. They settled in the US, they settled in UK, other European countries, and they spent some 30, 40 good years over there, developed their expertise, gained certain capital, and in the early 90s, when the Indian economy started liberalizing itself, it attracted all of that, and that brain drain became, after 4 decades, its brain assets. Along with their capital and their expertise, they went back, they invested in their home country. Medical tourism is one of the finest going over there, thanks to the doctors who were settled in the US in the American medical system for 4 decades. Otherwise, they wouldn't have been in a position to offer those services even in the private sector. So if this situation is right now happening with the Pakistan, we need to, one, should not take it with a negative connotation. If a nurse or a doctor or an IT expert is going out into the global supply chain of services, this is what exactly I want. I would be earning through those individuals, and it would be contributing into my GDP and overall economic health. So this is not a curse. I don't know why people is projecting as a curse. There is a nuance to that, and a sense of despondency is being created that, oh, look at this. The whole young generation is so despondent. They are abandoning their home country and home towns, and they would turn into ghost towns and they will all leave it. This is not going to happen. This process would be quite natural. What we need is to do the due diligence, and wherever the gaps are being created, try to fill those gaps. We are a country of 240 or 250 million people. It's a huge population. If, let's say, 100,000, 200,000 or 400,000 useful individual goes and settles somewhere else, they have not entirely divorced from your society. They are still connected to your society. From where do we get our remittances of around $18 to $19 billion a year? From the same kind people who left a decade ago or 2 decades ago or 3 decades ago, and they are
from the town of Mirpur to other towns who are settled in UK or US or GCC countries, they are actually our assets. So these are the new assets which we are developing, or in an organic manner they are being developed. So I do not see it with a negative connotation, but at the same time, we need to develop our own infrastructure, make the indicators better, and one area is to export services to earn money, not the whole of it. The rest of the GDP has to be focused on, and the domestic produce has to be made better. I think we'll take one last question from this side. I feel like we've ignored this side. So the lady in front, thank you. Assalamu alaikum. Sorry. Aram se baith jao. Thank you, Honorable Prime Minister. Jazakallah for giving us the opportunity. We are really grateful to have you. I'm Amna Sohail, and I'm from Karachi. I'm a final year dental hygiene student at AKU. To give you a brief intro of what dental hygiene is, it was initiated in 2015 with the intent of preventative care, emphasizing the role and importance of oral health. So my question to you would be regarding the absence of licensing body in Pakistan for this profession. What steps can be taken to ensure that there is a standardization of framework in Pakistan? Secondly, regarding the use of smokeless tobacco, pan, gudka, chalia, tambaku, naswar, ये सब कराची में बहुत ज़्यादा prevalent है. Thank God she didn't ask for cigars. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? What can the government do to regulate? And yeah, thank you so much. First of all, let me share that I have appointed a SAPM on medical education and patient care. He's a professional. I'm sure many of you would be knowing Dr. Amir Bilal. He's a cardiothoracic surgeon. And one of the area was that licensing, imparting medical education, not just in the dental arena, but otherwise the entire medical profession, undergrad, postgrad, and the rest. And the kind of a mushroom growth these private businesses and the kind of a harm they have done to the produce which we are having clearly shows our commitment that we give a priority to this area. Again, with your specific query, I don't have something at the back of my mind, but if you are interested, we can link you to the SAPM's office, and your inputs would be very much encouraged, and we would welcome that, and even anyone else also. And he probably would be on a visit here in Karachi also, and I can arrange a meeting. Thank you. With Agha University and other professionals also. So you can have a discussion on all the details and give your valuable inputs also there. Yeah? Okay. I think we do have to end, and I want to just appreciate the Honourable Prime Minister for your candor and really just the insight that you've been able to provide to us. This conversation could go on for hours, and I'm happy to do so, but and I'll apologize to all the students for the questions that we couldn't take, but I think the Prime Minister has been very open to receiving those kinds of comments and feedback and questions, and with his permission, I'll be happy to send them over to your office if you would like to continue to answer some of these difficult questions. Please. I mean, I have a number which is available on the Google, so you can directly WhatsApp to me also. It's not an issue. So we'll end here by thanking the Prime Minister for taking the time out to be with us. I want to thank everybody in the audience, but particularly the students who have asked these these questions that are going to impact not just their own lives, but the lives of everybody in the country. So thank you, everybody, for being here, and we'll continue this discourse offline. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.
निकरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी को इज़हार राय की आज़ादी का हक हासिल है। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा।